برے صغیر میں مسلمانوں نے انگریز کے جو ہے وہ قابض ہونے سے پہلے 1000 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے، جس میں شہاب الدین غوری اور سلطان ٹیپو اور سلطان محمود غزنوی، اورنگزیب عالمگیر، یہ مسلمانوں کے عظیم وہ حکمران ہیں جنہوں نے اس خطے کے اوپر 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ برے صغیر میں 1000 سال حکومت کے بعد جو ہے وہ انگریز قابض ہوا ہے، انگریز نے ان سے اقتدار چھینا ہے بعد میں مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد جب انگریز یہاں سے جانے لگا ہے، اب اس نے ملک کس سے چھینا تھا؟ مسلمانوں سے، لیکن وہ جاتے ہوئے مسلمانوں کو ملک دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ ملک میں ہندوؤں کو دے کے جاؤں، مسلمانوں کو نہ دے کے جاؤں۔ مسلمان یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، چاہے یورپ ہو اور برطانیہ ہو یا امریکہ ہو، وہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں چاہتے کسی ملک میں اسلامی ریاست قائم ہو۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، انہوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا، مسلمانوں کو دے کے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ مسلمانوں کو اقتدار دینا نہیں چاہتے تھے۔ ہمارے قریبی مسلمان بھائی ہیں ترکیہ کے لوگ، ٹرکش جو ہیں، انہوں نے خلافت عثمانیہ کتنے سال تک قائم رہی ہے ان کی؟ آپ کو پتہ ہے؟ 650 سال یا 600 سال تک۔ ہمارے ملک میں کچھ دن پہلے ان کا ایک ڈرامہ بھی چل رہا تھا، ایک تاریخی ڈرامہ، ارطغرل غازی اور وہ عثمان غازی کے نام سے۔ وہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، اپنے تاریخ بتا رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ آپ دھیان کریں آپ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے ترکی قوم کو بتایا ہے کہ آپ ارطغرل غازی کی اولاد ہیں، آپ جو ہے وہ عثمان غازی کی اولاد ہیں، آپ جو ہیں وہ ان عظیم جو حکمران تھے جنہوں نے خلافت عثمانیہ پہ 600 سال حکومت کی ہے، آپ ان کی اولاد ہیں۔ اور ان کی ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر وہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں آپ بزدلوں کی اولاد نہیں، آپ تو شیروں کی اولاد ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جب 14 اگست ہوتے دن آتا ہے اور ہمارے ہاں جب سرکاری تقریبات ہوتی ہیں، کیسے مناتے ہیں کہ وہاں طوائفہ کو جو ہے وہ سٹیج پہ نچایا جاتا ہے اور کنجروں کو جو ہے وہ سٹیج پر کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ یہ قوم بھول جائے یہ سلطان ٹیپو کی اولاد نہیں، اس قوم کو کہیں یاد نہ آ جائے کہ ہم تو شہاب الدین غوری کی اولاد ہیں، اس قوم کو کہیں یاد نہ آ جائے کہ ہم تو سلطان محمود غزنوی کے وارث ہیں، بلکہ وہ اس قوم کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ ایک سیکولر ملک ہے، ایک لبرلز کا ملک ہے، یہ اسلامی لوگوں کا ملک نہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، یہ ہمارا پاکستان جو ہے ایک قرارداد پیش کرنے سے پاس ہو گیا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں ملکوں میں اسمبلیوں میں کوئی قرارداد پیش کی جاتی ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے، ہمیں آزادی صرف ایک فیصلے سے ملی ہے۔ 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس ملک کو آزاد کرانے میں، 20 لاکھ لوگ، اور کئی ہزار بچیاں ہماری ہندو اور سکھ اٹھا کر لے گئے، اس کے بعد جا کے یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ اور پاکستان کی تمام تر یوم آزادی کے موقع پر سرکاری یا غیر سرکاری جو تقریبات ہوتی ہیں، کم از کم ان تقریبات میں حضرت قائد اعظم کی تقریریں ہی چلا دیں، قوم کو سنائیں کہ قائد اعظم نے اس ملک کو آزاد کیوں کروایا تھا۔ یہ دنیا کے خطہ ارض پر واحد ملک ہے جو صرف ایک بنیاد پر جو ہے وہ بنا ہے۔ وہ بنیاد کیا تھی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف ایک مقصد تھا قائد اعظم کا اور مسلمانوں کا، وگرنہ برے صغیر کی زمینیں ایسی ہی زمینیں ہیں جیسے ہمارے پاکستان کی زمینیں ہیں۔ ہندوستان کی زمینوں پر وہی فصلیں لگ رہی ہیں جو پاکستان کی زمینوں پر فصلیں لگ رہی ہیں، ہندوستان کی زمینوں پر وہی سبزیاں اور وہی پھول جو ہے وہ معاشرے میں آ رہے ہیں جو پاکستان کی زمینوں پر آ رہے ہیں۔
جو پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی قومیں ہیں، ہمارے پڑوس میں ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کی بھی یہی قومیں ہیں، پھر ہم نے وہ زمینیں کیوں چھوڑی ہیں؟ ہم نے وہ 20 لاکھ بندہ کیوں شہید کروایا ہے؟ ہم نے اپنی بچیوں کی عزتیں کیوں قربان کی ہیں؟ صرف ایک مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس قوم کو تو نظریہ تو بھلا ہی دیا گیا ہے نا، نظریہ بھول چکی ہے کہ ہمارا ملک کیوں بنا، یا ہمارے ملک کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ اس قوم کو بھلا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ اس ملک کے لوگوں کی زبان سے نعرے کو بھی جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں، آپ نے اگر کسی سیاسی یا غیر سیاسی، سرکاری یا غیر سرکاری تقریب میں کوئی ایک نعرہ سنا ہو جہاں کہا جا رہا ہو پاکستان کا مطلب کیا؟ اس وقت مسلمانوں کو وہاں آزادی تھی، جب یہ تقسیم ہند نہیں ہوئی، مسلمان آزاد تھے وہاں پہ، مذہبی آزادی ان کو تھی اس وقت کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے اور وہ اپنے کاروبار اور معاملات بھی کر رہے تھے۔ تو اس خطے کو الگ کیوں کیا گیا؟ فرمایا یہ مسلمانوں کا وطن ہے، یہ اہل اسلام کا وطن ہے۔